بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 ہجری 19 رمضان المبارک کی شام مولا علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر روزہ افطار کیا۔ جب انہوں نے دسترخوان پر دودھ، روٹی اور نمک دیکھا تو فرمایا کہ بیٹی، تمہارے بابا نے کبھی دو نعمتیں ایک ساتھ نہیں کھائیں، دودھ اٹھا لو، میرے لیے روٹی اور نمک ہی کافی ہے۔ اس طرح افطار کرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے تمام رات عبادت میں گزاری۔ صبح نماز کے لیے جانے لگے تو گھر میں پلی ہوئی بطخیں شور مچا مچا کر مولا علی علیہ السلام کی قمیض کا دامن پکڑنے لگیں، جیسے آپ کو روکنا چاہتی ہوں، مگر مولا علیہ السلام مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ ابن ملجم ملعون نے سجدے کی حالت میں مولا علی علیہ السلام پر اپنی زہریلی تلوار کا وار کیا۔ تلوار سر میں پیشانی تک اتر گئی۔ فوراً مولا علیہ السلام کی زبان سے نکلا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اس عظیم رہنما کی آواز تھی جس نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور انسانوں کی بھلائی اور خدمت میں گزار دیا تھا، اور اب شہادت جیسا عظیم مرتبہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ جب لوگوں نے یہ خبر سنی تو روتے پیٹتے مولا علی علیہ السلام کے دروازے پر جمع ہونے لگے، گلیوں میں نکل آئے، ہر طرف ان کے رونے اور فریاد کرنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ مولا علی علیہ السلام شدید زخمی تھے، زہر بھی اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ اس وقت لوگوں نے قاتل کو پکڑا، مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جس رسی میں بندھا ہوا ہے وہ سخت ہے اور خوف کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے وہ شربت جو ان کے پاس لایا گیا تھا قاتل کو دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کی رسی ڈھیلی کر دو، اگر میں زندہ نہ بچا تو اسے صرف ایک ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ یہ وہ رہنما اور سچے امام ہے جسے اپنے قاتل کی بھلائی کی بھی فکر ہے، جو سخت تکلیف میں ہے لیکن سب کو وصیتیں کر رہا ہے۔ انہی اچھے اصولوں کی جن کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اس نے زندگی گزار دی ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے روکو اور ظالموں کے ساتھی نہ بنو۔ 21 رمضان کو مولا علی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ انہیں نجف اشرف عراق میں دفن کیا گیا۔ جب امام حسن علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے کسی کے رونے اور دردناک لہجے میں فریاد کرنے کی آواز سنی۔ وہ اس آواز کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک معذور شخص فریاد کر رہا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں ایک بے آسرا یہودی ہوں، یہاں بے بسی کے عالم میں پڑا رہتا ہوں۔ ایک مہربان شخص ہر روز آ کر مجھے کھانا کھلاتا، میرا لباس تبدیل کرتا اور میری خبر گیری کرتا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہے وہ 2-3 دن سے نہیں آیا۔ امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اے شخص، وہ میرے بابا علی تھے جو شہید ہو گئے ہیں، میں انہیں دفن کر کے آ رہا ہوں، لیکن تم فکر نہ کرو کہ اب میں ان کی جگہ تمہاری خدمت کروں گا۔ لیکن اس شخص کے لیے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا صدمہ ہی اس قدر تھا کہ اس نے ایک چیخ ماری اور وہی ختم ہو گیا۔